ارشد ندیم فخر پاکستان ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 86.40 میٹر لمبی تھرو کر کے طلائی تمغہ سینے پر سجائے۔ سبز ہلالی پرچم جنوبی کوریا کی فضاؤں میں سر بلند، ارشد ندیم نے اپنی آخری تھرو میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ بھارت کے سچن یادیو نے 85.16 میٹر کی تھرو کی دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ جاپان کے سکیاما 83.75 میٹر طویل تھرو کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر اہل خانہ خوشی سے نہال، اہل محلہ نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر جشن منایا۔ بھارت کا پاکستان کے ہاتھوں پہلی بار اپنے لڑاکا طیارے مار گرائے جانے کا سرکاری اعتراف۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں پہلی بار لڑاکا طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا۔ جنرل انیل کا تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں جنرل انیل چوہان نے کہا، پاک بھارت جنگ میں ہم نے طیارے کھوئے۔ اہم یہ نہیں کہ وہ طیارے گرائے گئے، اہم یہ ہے کہ وہ طیارے کیوں گرائے گئے۔ ہم نے فضائی جنگ میں ٹیکنیکل غلطیاں کی جن کا ادراک ہو گیا، ہم نے اپنی غلطی پہچان لی۔ صحافی کے بار بار پوچھنے پر بھی جنرل انیل کمار نے گرائے گئے بھارتی طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز کیا۔ بلوچستان سے فتنہ ہندوستان کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی کوئٹہ میں موجود۔ سیاسی اور عسکری قیادت بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے اہم جرگے میں شرکت کرے گی۔ بلوچستان کے گورنر، وزیر اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء، قبائلی اور سیاسی مائدین کو بھی جرگے میں مدعو کیا گیا۔ شرکا کو سوراب میں فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 20 سے 30 دہشت گردوں نے بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا۔ اے ڈی سی ریونیو ہدایت اللہ بلیدی نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جرگے میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ بلاول بھٹو کو ویلکم کرنے کے لیے تیار۔ پاک بھارت جنگ بندی کا ایک بار پھر کریڈٹ لیتے ہوئے کہا، ہم نے پاک بھارت جنگ کو روکا ورنہ یہ جنگ ایٹمی تباہی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ دونوں ملکوں نے میرے کہنے پر لڑائی روکی جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے مزید کہا، عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں، ہم نے تجارت کی بات کی۔ پاکستان اور بھارت نے جنگ کی تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پاکستانی نمائندے آدھا ہفتے امریکہ آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھارت کے خلاف سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ بلاول بھٹو، سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر اور جلیل عباس جیلانی امریکہ میں موجود۔ سینیٹر مصدق ملک اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان سمیت دیگر ارکان امریکہ میں وفد میں شامل ہوں گے۔ بلاول بھٹو 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ بھارت کے پروپیگنڈے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات بھی متوقع۔ وفد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقبل مندوب عاصم افتخار سے بھی ملے گا۔ پارلیمانی کمیٹی 9 جون کو برطانیہ اور یورپی ممالک کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کا بھارت میں مذہبی منافرت کے بڑھتے واقعات پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت کا یہ رویہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ نفرت انگیز بیانات سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ بھارت مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی منافرت پھیلانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری بھی بھارتی کارروائیوں کا نوٹس لے۔ بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا، دریائے چناب پر ایک بار پھر آبی جارحیت، پانی روک لیا۔ ہیڈ مرالہ حکام کے مطابق بھارت نے دریائے چناب میں 2 دن پہلے 1 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا تھا، آج پانی مکمل روک دیا۔ بھارت کے پانی روکنے سے مرالہ کے مقام پر دریائے چناب خشک ہو گیا۔ مرالہ کے مقام پر اس وقت صرف 8000 کیوسک پانی داخل ہو رہا ہے۔ مودی کی صندور سیاست، ہندو خواتین کے جذبات سے کھیلنے کی شرمناک کوشش۔ بھارتی خواتین سیخ پا، کہا مودی کون ہوتا ہے صندور دینے والا؟ کیا کبھی سنا ہے کوئی ڈاکو کسی کے گھر میں صندور لے کر آیا ہو؟ نیہا سنگھ راٹھوڑ نے کہا، ہندو مذہب میں صرف اپنے پتی کا دیا ہوا صندور ہی لگایا جاتا ہے، کسی پرائے مرد کا نہیں۔ مودی جی کے بھیجے گئے صندور پر پہلا حق ان کی اپنی بیوی کا بنتا ہے۔
جب مودی اپنی بیوی کو ہی سندور نہیں دے سکتے تو ملک بھر کی خواتین کا ان کے بھیجے ہوئے سندور پر کیا حق بنتا ہے؟ مودی کے ہندوستان میں بینک فراڈ سنگین حد تک بڑھ گئے۔ رواں مالی سال 36,000 کروڑ روپے سے زائد کے بینک فراڈ سامنے آ گئے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی اہم ترین رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رواں مالی سال 23,953 بینک فراڈ کیسز رپورٹ۔ نجی بینکوں نے سب سے زیادہ فراڈز رپورٹ کیے، مگر رقم کے لحاظ سے زیادہ نقصان عوامی بینکوں میں ہوا۔ مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ۔ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستانی معیشت پر بھارتی حملے بے اثر۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر بہتری آئی۔ چین کی جانب سے توانائی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور صنعتی شعبوں میں 1028.6 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ امریکی اور برطانوی سرمایہ کاروں کی جانب سے بھی پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار۔ امریکہ کی جانب سے 111.1 ملین ڈالر جبکہ برطانیہ کی جانب سے 215.6 ملین ڈالر سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور ہارڈنڈ اسٹیٹ کمیٹی کا تیسرا اہم ترین اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا، نادرا ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا۔ تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکیومنٹ سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ ملک سے غیر قانونی اسپیکٹرم کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ محسن نقوی کا فیض آباد انٹرچینج کا دورہ، ٹریفک کے بہاؤ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ری ماڈلنگ پروجیکٹ کے آغاز سے قبل ٹریفک کا مؤثر مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف نے بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی کو بجلی فراہمی پر اعتراض کر دیا۔ اعتماد پر لینے نہ لینے کے لیے بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ آئی ایم ایف کا قرض پروگرام میں رہتے ہوئے تمام اقدامات مشاورت سے کرنے کا مطالبہ۔ کرپٹو کرنسی کا سٹیٹس تاحال لیگل نہ ہونے پر بجلی مختص کرنے پر وضاحت بھی مانگ لی۔ حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف پر بھی آئی ایم ایف کو رام نہ کر سکی۔ پراپرٹی کے شعبے کو بھی ریلیف دینے کی تجویز پر تاحال فیصلہ نہ ہوا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمسن گریئر کے درمیان رابطہ۔ وزیر خزانہ اور امریکی تجارتی نمائندے نے تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق فریقین نے تعمیری ماحول میں اپنے نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔ دونوں ممالک کا مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔ سندھ حکومت نے ترقیاتی اہداف کا دوسرا ایڈیشن مکمل کر لیا۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ سندھ کابینہ کی توثیق سے صوبائی بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سندھ حکومت اگلے مالی سال نئی ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کرے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور فارن فنڈڈ پروجیکٹس بھی ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ عید قربان میں چند ہی روز باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، ہر کوئی قربانی کے لیے من پسند جانور کی تلاش میں سرگرداں۔ خریداروں کا قربانی کے جانور انتہائی مہنگے ہونے کا شکوہ۔ بیوپاری 35 سے 40 کلو وزنی بکرے کے 1.5 لاکھ روپے مانگنے لگے۔ 4 سے 5 من وزنی گائے کی قیمت 5 لاکھ روپے سے بھی اوپر۔ شہری قیمتیں پوچھ کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش مری، شہر اور گرد و نواح میں ابر رحمت۔ محکمہ موسمیات کی بارش کے ساتھ ساتھ یالہ باری کی بھی پیش گوئی۔ لاہور میں بھی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، تیز ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر لاہور میں ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ادھر کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔